ناظرین، جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، اور وہ علامات کثیر علماء نے بیان کی، ان میں سے چند میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اقوال و افعال میں حضور علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر گزرنا، اور جس سے منع کیا اس سے رک جانا۔ تو اپنے قول و فعل کو نبی پاک علیہ السلام کے تابع بنا دینا، یہ محبت کی عظیم ایک نشانی ہے کہ جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے واقعی ہی وہ کامل طریقے سے حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ نمبر 2، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دینا، پھر اپنی خواہشات کو وہ نہیں دیکھنا بلکہ اپنی خواہش کو ان کے تابع کر دینا، یہ محبت کی عظیم نشانی ہے۔ نمبر 3، یہ فرمایا گیا کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے انداز، گفتگو کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، آپ کا حسن و جمال، آپ کا عبادات، لین دین کے معاملات، یہ سیرت پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک جب آئے تو محبت کا اظہار کرنا، تعظیم کا اظہار کرنا، جی تعظیم، محبت۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس انداز سے تعظیم بجا لاتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، خطاب فرماتے تو وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے پتھر نما کوئی چیز ہے، ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے تھے، انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ تعظیم بجا لاتے تھے، اس انداز سے تعظیم بجا لاتے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا جس چیز سے سرکار محبت رکھتے ہیں اسے اپنا بھی محبوب بنا لینا۔ جس سے بھی سرکار محبت رکھتے، آپ نے اپنی اہل بیت اطہار کی محبتوں کا تذکرہ کیا، انہیں بھی محبوب بنا لینا۔ تو جس شے سے حضور، جس ذات سے اور جس شے سے محبت کرتے انہیں اپنا محبوب بنا لینا، اور جس شے سے یا جس عمل سے یا جس سے آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس سے نفرت کرنا۔ عاشق کی ایک علامت یہ بیان بھی کی گئی کہ عاشق وہ ہوتا ہے جو گویا کہ اندھا، بہرا اور گونگا ہو جاتا ہے، یعنی محبوب کے بارے میں ایسی کوئی بھی چیز جو ان کی تعریف مدح میں کمی لائے وہ نہ ایسی بولتا ہے، نہ ایسی سنتا ہے، نہ ایسی دیکھتا ہے۔ عام دنیا دار کے اندر بھی اگر کوئی محبوب کی یا محبت کی کوئی مثال لکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آدمی کو کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیدا ہی بے عیب کیا ہے، اس محبوب میں اگر کسی کو معاذ اللہ عیب نظر آتا ہے تو وہ حقیقتاً اسی میں عیب جو بیان کر رہا ہے اس میں عیب موجود ہے، وہ بے عیب پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی تو شان یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین وہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھیں کہ کسی ماں نے جنا نہیں ہے، آپ بالکل بے عیب پیدا کیے گئے، اور ایسا لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا، اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا۔